اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے. اس کی آیات کی تعداد 7 ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے. پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسری المزمل، تیسری المدثر اور چوتھی الفاتحہ. یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ سے، اور پہلی ہی آیت میں ہمیں اللہ کا لفظ جلالہ مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اس سورت مبارکہ کے اور بھی کئی نام ہیں. الفاتحہ کے علاوہ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی، القرآن العظیم، سورۃ الحمد، الشفاء. اس کے علاوہ الصلاۃ بھی اس کو کہا گیا ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، آغاز کرنا. اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی طرح نماز میں بھی قرات کا آغاز، قرآن پڑھنے کا آغاز اسی سورت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی نماز میں بھی قرآن کا افتتاح سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم، کیونکہ اس میں زندگی کے تمام احکامات موجود ہیں. ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، یعنی بنیادی مضامین، بیسک جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ہمارے دین کے، سب کی اصل یہاں موجود ہے. السبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے فرض ہو نفل ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ، ان سب میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے جتنی دفعہ سورۃ الفاتحہ ریپیٹ کرتے ہیں. اور اتنی اہم سورت ہے، اعظم سورۃ فی القرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، کہ اگر آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی رکعت میں الف لام میم سے لے کر الناس تک پڑھ لیں اور فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ صرف الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی سورت پڑھنی یاد نہیں رہی، نماز ہو جائے گی. اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہم ہے. یہ سورت پوری امت کو متحد کرتی ہے، کیونکہ امت کے ہر فرد کو اس سورت کو سیکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ کسی ادنا سے ادنا ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی دیکھیں جسے کچھ نہیں آتا اور لیکن سورۃ الفاتحہ آتی ہوگی. اس لیے ایک نصیحت ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو خود سورۃ الفاتحہ سکھائیں. جن کے بڑے ہو چکے ہیں وہ کسی اور کے بچے پکڑ لیں اور ان کو سکھائیں. کیوں؟ اس میں بڑی راز کی بات ہے. ساری زندگی وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا، جتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اتنی دفعہ آپ کو ثواب ملے گا. کتنا بڑا ثواب ہو جائے گا. یعنی دن میں ہر شخص کو اگر صرف فرض بھی پڑھتا ہے 17 دفعہ تو سورۃ فاتحہ پڑھنی پڑتی. اگر آپ نے کسی ایک بچے کو سورۃ فاتحہ سکھا دی ہے اور وہ ہر روز 17 دفعہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ ایک بچے کا 17 دفعہ کا ثواب آپ کو، دوسرے کا 17 دفعہ کا، تیسرے کا 17 دفعہ. اپنے بچوں کو بھی سکھائے، اور اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سورۃ فاتحہ کا کم از کم ترجمہ ضرور سکھا دیں. یہ خود سکھائے، باقی قرآن اگر کوئی اور پڑھا دیتا ہے پڑھا دے. بچہ چھوٹا بھی ہو، اگر آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے بچوں کو پکڑ لیں،
ان کے بچے، ان بچوں کو آپ سکھا دیں، اور اگر وہ صحیح نہیں پڑھتے تو ان کا پروننسیشن ٹھیک کرا دیں، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا ٹھیک کرنا ہوگا نا، اس کو میک شور کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی ٹیچر آپ کو پاس کر دیتی ہے تو پھر آپ آگے بھی سکھا سکتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو اپنی دوستوں، جو بھی آپ کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان سب میں سے کوئی 5 لوگ کر لیں، بانجی بھتیجے کوئی بھی، بڑے چھوٹے، ایون بزرگ بھی، ان کو سورۃ فاتحہ کا معنی بتا دیں، کیونکہ ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک اپنے لیے ایک نیکی اور صدقہ جاریہ کمانے کا بہت بڑا ایک موقع ہے۔ بہرحال اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد آئی ہے سب سے پہلے، شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت بہترین دم ہے، یعنی ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا کرے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، بچوں پہ کوئی بھی آپ کو بیمار دکھائی دے، کسی کی عادت کرنے کے لیے گئے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پہ پھونک مار کر یا اپنے ہاتھ میں مار کر اس کے جسم کے اوپر یعنی اس کو جھاڑ دیں۔ اس سورت کو قرآن مجید کی سب سے افضل سورت کہا گیا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا، اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے افضل حصہ ہے قرآن کا، اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اسی سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، آج پہلی دفعہ اترا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملہ پڑھیں گے، یعنی جیسے اہدنا الصراط المستقیم یا آخری آیات میں بھی دعا ہے، تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈنس چاہیے نا، میں کیا کروں کیا نہ کروں، جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا نا، کبھی آپ دائیں پوچھتے کبھی بائیں، کبھی اس سے مشورہ کبھی اس سے، کوئی ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کی الٹ کر دیتا ہے، وہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کروں کیا نہ کروں، ایک بے چینی سے لگی رہتی۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور تکرار کے ساتھ پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، کوئی گنتی کی ضرورت نہیں، گننے پہ توجہ نہ دیں کہ اچھا کتنی دفعہ ہو گیا، دھیان ادھر چلا گیا، نہیں ادھر نہیں دھیان کرنا، دھیان صراط مستقیم کی طرف۔ یا اللہ مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی دے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے مشورے میں آ کے انسان ایسے ڈیسیژن لے لیتا کہ آگے جا کے کھڈے میں اتر جاتا ہے، تو پھر پریشان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔